مضر صحت کون سی چیزیں ہیں اور ممد صحت کون سی چیزیں ہیں یہ تم سمجھتے ہو، لیکن روح کی روح ہے، تم روح کی روح نہیں سمجھو گے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ایک اس شخص کے مقابلے میں جس کی روح زندہ ہو، وہ شخص جس کی روح مختلف بیماریوں کی وجہ سے مغلوب ہو چکی ہو، اس سے وہ عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی وہ اطاعت نہیں ہوتی، اور وہ حیرت کرتا ہے اس شخص پر کہ جس کی روح زندہ ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں ہے کہ جب وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتی تھیں تو ایسے اللہ کے دیدار میں اور اللہ کے انوار میں مستغرق ہوتی تھیں، صرف ساری رات گزر جاتی تھی، ساری رات گزر جاتی تھی، اور جب صبح کا اجالا، صبح کی اذان کی آواز آتی تھی تو عرض کرتی تھی کہ اللہ کوئی ایسی لمبی رات بھی بنا کہ فاطمہ تیری بارگاہ میں جی بھر کر سجدہ کر سکے۔ اللہ 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 محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين، صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسموں کے ساتھ منقسم کیا ہے، ہم نے ہر شے کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ زوجین سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہم نے ہر شے کو دو دو حصوں میں بنایا ہے۔ مثلا اگر آسمان ہے تو پھر زمین ہے، اگر دریا ہیں تو پھر سمندر بھی ہیں، رات ہے تو پھر دن بھی ہے، اگر اندھیرا ہے تو پھر اجالا بھی ہے، اگر حق ہے تو پھر باطل ہے۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے دو دو حصوں میں منقسم کر دیا، اور یہ تزویج، یہ تقسیم عالم حیوانات میں بھی ہے اور عالم نباتات میں بھی ہے، اور پھر عالم معنویت میں بھی ہے۔ عالم حیوانات میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ میل اور فیمیل کا سلسلہ ہے، نر اور مادہ، میل اور فیمیل کا سلسلہ ہے۔ عالم حیوانات میں جتنے بھی جاندار ہیں تبھی ان میں تولد اور تناسل کا سلسلہ ہے، نسلیں بڑھتی ہیں، نسلوں کی نشو و نما ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد تزویج پر ہے، اس کی بنیاد میل اور فیمیل ہونے پر ہے۔ ایسے ہی عالم نباتات میں جو پلانٹس اور درختوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہوں تو وہ بھی جانتے ہیں کہ درختوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، اور کھجور کے درختوں میں تو یہ بات
بڑی واضح ہے، درختوں میں بھی یہ سلسلہ ہے۔ ایسے ہی عالم معنویت میں، جس کی چند مثالیں ابھی آپ کی گوش گزار کی گئیں، وہاں بھی میل اور فیمیل کا سلسلہ ہے۔ جیسے آپ کو عرض کیا گیا کہ دن ہے تو رات ہے، اندھیرا ہے اس کے مقابلے میں اجالا ہے، ایسے ہی سفید ہے تو اس کے مقابلے میں سیاہ ہے، دنیا ہے تو اس کے مقابلے میں آخرت ہے۔ الدنیا وضرتها، حدیث پاک میں ہے دنیا اور اس کی مقابل یعنی آخرت۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر شے کو جوڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر وتر اور واحد و یکتا کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہے واحد و یکتا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص کا آخری حصہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کے کوئی پلے کا نہیں، اس کے کوئی برابر کا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو واحد و یکتا صرف اللہ کی ذات ہے، وہ وتر اور واحد ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کی کوئی ضد نہیں۔ باقی ہر شے میں اضداد کا سلسلہ ہے، ہر شے میں دو مختلف پہلو ہیں۔ نیکی ہے تو شر ہے، نیکی کے مقابلے میں شر ہے، گناہ کے مقابلے میں، معصیت کے مقابلے میں اطاعت ہے۔ تو یہ سلسلے ہیں۔ اس تمہید کو سمجھنے کے بعد سمجھیے کہ اگر خواہشات زندہ ہوں، اگر خواہشات زندہ ہوں، درود پاک پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی الفضل العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی الفضل العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ اس بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شب جمعہ کی برکتیں، ماہ محرم الحرام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سوچئے، سمجھیے اور سیکھیے، یہی ہمارا مدعا ہے اور یہی ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم سب کے دل اللہ پاک کی رضا سے معمور ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ میرا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے، لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ کی نیتیں زیادہ پاکیزہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے پاک ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے۔ تو اضداد کا سلسلہ اللہ پاک نے کائنات میں رکھا ہے، اور واحد و یکتا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو انسانی جسم جو روح اور جسد، ان دونوں سے مرکب ہے۔ مضر صحت کون سی چیزیں ہیں اور ممد صحت کون سی چیزیں ہیں یہ تم سمجھتے ہو، لیکن روح کی روح ہے، تم روح کی روح نہیں سمجھو گے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب جسم کو ساری ضروریات فراہم ہوتی ہیں، جسم کو نشو و نما جن چیزوں کی وجہ سے ملتی ہے، اگر جسم کو وہ ملتی رہیں تو جسم زندہ رہتا ہے، اور اگر اس کے تقاضے کے مطابق اور زیادہ چیزیں جمع کی جائیں، جسم اور توانا ہوتا ہے، جسم میں اور زیادہ صحت آتی ہے۔ اور اگر جسم کا خیال نہ کیا جائے، اس کی ضروریات اس کو مہیا نہ کی جائیں، جسم کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، خوراک کم ہو جائے یا خوراک ہو مگر جسم کے لیے نشو و نما کا باعث نہ بنتی ہو، پھر جسم کمزور ہو جاتے ہیں، بیماریاں جسم پر غالب آ جاتی ہیں، صحت بگڑنے لگتی ہے، اور جسم پر بیماریاں غالب آ جاتی ہیں، لہٰذا
انسان نقاہت اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عام شخص کے مقابلے میں وہ شخص جو بیمار ہو، مختلف امراض میں مبتلا ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہے، بعض دفعہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک عام صحت مند شخص کے مقابلے میں اس سے وہ جد و جہد نہیں ہو سکتی، محنت نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی روح کا معاملہ ہے۔ جب روح کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، روح کی ضروریات پوری نہ کی جائیں، جب روح کو مضر صحت چیزوں سے بچایا نہ جائے تو روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک اس شخص کے مقابلے میں جس کی روح زندہ ہو، وہ شخص جس کی روح مختلف بیماریوں کی وجہ سے مغلوب ہو چکی ہو، اس سے وہ عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی وہ اطاعت نہیں ہوتی، اور وہ حیرت کرتا ہے اس شخص پر کہ جس کی روح زندہ ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں ہے کہ جب وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتی تھیں تو ایسے اللہ کے دیدار میں اور اللہ کے انوار میں مستغرق ہوتی تھیں، صرف ساری رات گزر جاتی تھی، اور جب صبح کا اجالا، صبح کی اذان کی آواز آتی تھی تو عرض کرتی تھی کہ اللہ کوئی ایسی لمبی رات بھی بنا کہ فاطمہ تیری بارگاہ میں جی بھر کر سجدہ کر سکے۔ میرا جی نہیں بھرا مگر رات ختم ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، سجدے سے میں سیر نہیں ہوئی، سجدے کی لذت سے میں مکمل سیر نہیں ہوئی اور رات ختم ہو گئی۔ یا اللہ ایسی لمبی رات بھی ہو جب فاطمہ جی بھر کر سجدہ بھی کر سکے۔ تو ان کی شان یہ تھی کہ وہ رات پوری گزرنے کے باوجود اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ساری رات گزارنے کے باوجود وہ عرض کرتی تھی کہ سجدے سے ابھی جی نہیں بھرا۔ اور اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے مشروبات اور مطعومات کھاتے ہوئے یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ایسا لذیذ کھانا تھا اور ایسا لذیذ مشروب تھا کہ پیٹ بھر گیا مگر جی نہیں بھرا، پیٹ بھر گیا مگر جی نہیں بھرا۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان یہ فرق کیوں ہے؟ ان کی عبادت سے جی نہیں بھرتے تھے، وقت ان کے لیے تنگ پڑ جاتا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پیٹ بھر جاتے ہیں مگر جی نہیں بھرتے مطعومات اور مشروبات سے۔ تو یہی فرق ہے کہ ان کی روحیں زندہ تھیں، ہماری روحیں مردہ ہیں۔ ان کے جسم بظاہر نقاہت کا شکار تھے، ان کے جسم بظاہر کمزور تھے، ان کے جسم مبارک بظاہر غذا نہ ملنے کی وجہ سے اور ضروریات بدن بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے جسمانی کمزوریاں انہیں ضرور لاحق تھیں، لیکن ان کی روحیں جوان تھیں، ان کی روحیں زندہ تھیں، ان کی روحوں میں روح حقیقی حیات تھی۔ بظاہر جسموں کے کمزور ہونے کے باوجود وہ زندہ روحوں والے تھے، اور ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم تو زندہ ہیں کیونکہ جسم کو نشو و نما مل رہی ہے، خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن ہماری روحیں مر چکی ہیں۔ ہمارے لیے 4 رکعت نماز مشکل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے 4 رکعت نماز مشکل ہے؟ حالانکہ ہمیں کچھ اور تو نہیں کرنا، وضو کرنا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نیت باندھنی ہے، اور کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، بس یہی تو چیز ہے، اس میں کیا مشقت ہے؟ 4 رکعت نماز بڑی مشقت والی لگتی ہے، لیکن اس کے برعکس دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ، محنت، ذہنی تھکاوٹ، جسمانی تھکاوٹ، وہ ہم پر کچھ باری نہیں۔ ایک نوجوان کی مثال لیجئے کہ وہ ایک نشست پر بیٹھتا ہے، موبائل فون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک نشست ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، اور 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد کسی وجہ سے موبائل سے نظر ہٹائی، پھر دیکھا گھنٹہ گزر گیا اور میں اسی نشست میں بیٹھا ہوں، مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی۔ 1 گھنٹہ نہ لیں، آدھا گھنٹہ لیں،
آدھا گھنٹہ نہ لیں 15 منٹ لیں، 15 منٹ گزرنے کا احساس بھی نہ ہو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا جسم زندہ ہے، روح مردہ ہے۔ 4 رکعت نماز مشکل ہے، جس میں کوئی محنت، کوئی مشقت والا کام نہیں ہے، اور وہ موبائل فون کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں، وہ کام جو کر رہے ہوں، وہ نوجوان جو موبائل فون پر کچھ بھی دیکھ رہا ہو، کچھ غلط نہ بھی دیکھ رہا ہو، مگر موبائل فون میں اتنی دلچسپی ہے کہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کے گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ تو جسم زندہ ہے اور روح مردہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب روح کیسے زندہ ہوگی، ہم اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ روح کیسے زندہ ہوگی، یا روح کو عبادت میں لذت کیسے محسوس ہوگی؟ ہماری نمازیں وہ کیسے ہوں گی کہ 4 رکعت نماز پڑھیں اور دل چاہے کہ رکعتیں لمبی ہوتی رہیں؟ وہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ترمذی میں ہے، نسائی میں بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فی القلب لمتان، انسان کے دل کے قریب 2 قربتیں ہیں، انسان کے دل کے قریب 2 چیزیں ہیں، 2 طاقتیں ہیں۔ لمۃ من الملک ولمۃ من الملک ولمۃ من الشیطان، ایک طاقت، ایک قربت فرشتے کی ہے، اور دوسری طاقت وہ اس دشمن شیطان کی جانب سے ہے۔ لمۃ من العدو، انسان کے حقیقی دشمن شیطان کی طرف سے ایک طاقت ہے۔ یہ دونوں قربتیں انسان کے دل کے پاس رہتی ہیں، دونوں طاقتیں انسان کے دل کے پاس ہیں۔ لمۃ من الملک ایعاد بالخیر و تصدیق بالحق، فرشتے کی طاقت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، فرشتے کی طرف سے دل میں خیر کا ارادہ ڈالا جاتا ہے، کوئی اچھا کام ذہن میں آ جاتا ہے، اچھی بات کی طرف دھیان دلایا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، کوئی نیک کام کرنے کا دل میں القاء ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور لمۃ من العدو یا من الشیطان، شیطان کی طرف سے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، بیٹھے بیٹھے دل میں ایسے ہی خیال آ گیا کہ کیوں نہ یہ کام کر لیا جائے، اور وہ کام گناہ پر مشتمل تھا۔ ارشاد فرمائے کہ تمہاری اپنی سوچ نہیں ہوتی، یہ دراصل اس فرشتے کی طرف سے اگر خیر ہو فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر شر ہے، گناہ ہے، غلط ہے، تو پھر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان ان دونوں قوتوں اور طاقتوں کے بالکل درمیان ہوتا ہے۔ عمومی فطرت انسان کی یہ ہے، عمومی فطرت انسان کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا ہے، اس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ نہ اس کو شیطان کے بالکل حوالے کر دیا، اور نہ ایسا کیا کہ بندے کی امتحان کی خاطر ایسا بھی نہ کیا کہ فرشتے کی دسترس میں انسان کو دے دیا ہو۔ انسان کو دونوں چیزوں کے درمیان میں رکھا۔ سورۃ الشمس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اب اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، اس سے پیچھے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو فجور اور تقوی دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ فرشتہ ایعاد خیر کرتا ہے، خیر کی بات دل میں ڈالتا ہے، اچھی بات ڈالتا ہے۔ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، تم میں سے جو کوئی اس بات کو محسوس کرے کہ دل میں اچھا ارادہ پیدا ہوا ہے، وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فرشتے کے واسطے سے اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، اور اللہ کی تعریف کرے جس نے نیکی کی طرف انسان کو بڑھا دیا ہے، نیکی کا خیال ڈال دیا ہے۔ اور اگر دل میں شر ہو، گناہ کا ارادہ ہو، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، تم میں سے جو دل میں یہ پائے
تو فلیستعذ باللہ، پھر اللہ کی پناہ چاہے۔ شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، شیطان اپنے اس چیلے کے ساتھ جو دل کے قریب ہے، شیطان اس کے ذریعے حملہ کروا رہا ہے، تو اللہ کی پناہ چاہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، انسان دونوں ارادوں کے درمیان ہے، نہ ایسا ہے کہ بالکل خیر کے حوالے کر دیا گیا ہو ورنہ امتحان نہ ہو، اور نہ ایسا ہے کہ شیطان کے حوالے کر دیا ہو، انسان درمیان میں ہے۔ انسان اپنے ہی عمل کے بدولت یا تو فرشتے کی معیت میں چلا جاتا ہے، نیک خیالات کو غالب کرنے کے ساتھ یا تو فرشتے کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یا پھر گناہ زیادہ کرنے، معصیتوں کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے شیطانی طاقت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو فطرتاً دونوں طاقتوں کے درمیان رکھا تھا۔ انسان اپنے ہی عمل کے بدولت یا تو ادھر چلا جاتا ہے یا تو ادھر، اور ظاہر ہے کہ جب شیطانی طاقت کے زیادہ قریب ہوگا تو شیطان غالب ہوگا، فرشتے کی قوت کمزور پڑے گی، اور اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی، اطاعت زیادہ ہوگی تو فرشتے کی قربت بڑھے گی، اور شیطان کی طاقت سے دوری ہوگی تو شیطان کی قوت اور غلبہ کمزور ہو جائے گا، اور اللہ کے فرشتے کی صفات، ملکوتی صفات، وہ دل پر زیادہ طاری ہوں گی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری روحیں اس لیے مر گئیں، ہماری روحیں اس لیے مر چکی، جسم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم نے گناہ زیادہ کیے، نافرمانیاں زیادہ کیں، گناہوں میں ہمارا وقت زیادہ بسر ہوتا ہے، اور نیکیوں میں الا ماشاء اللہ وقت بسر ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے جسم نیکی سے لذت نہیں پاتے، چونکہ روح کو لذت نیکی کی ہے نہیں۔ روح کو اگر نیکی کی لذت حاصل ہوتی تو جسم لذت پاتے نیکیوں سے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں جسم کو بھی سرور ملتا، اس لیے کہ روح سرور پا رہی ہوتی۔ جسم کو عبادت میں تھکاوٹ نہ ہوتی، جسم کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف اشتیاق ہوتا، شوق ہوتا، نہ یہ کہ تلاوت بوجھ بن جاتی۔ نماز میں سرور اور راحت ملتی، نہ یہ کہ نماز کا دورانیہ عام حالات کے دورانیے میں بوجھل بن جائے۔ جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا ہے، ذمہ داری کا احساس اس زاویے میں بڑھتا ہے کہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے نماز کی فکر ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز کی فکر ہے۔ تو کیا نماز کی فکر اس زاویے میں ہے کہ نماز کو بوجھ والی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ ایک بوجھ ہے، یہ ادا کرنا ہے، یا پھر نماز کی فکر اس طرح ہے کہ کب آئے گا وہ وقت جب میں نماز میں مشغول ہوں گا اور نماز میں مجھے لذت ملے گی، وہ وقت کب آئے گا؟ نماز کا انتظار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک میرا نماز کا منتظر رہنا ہے کہ میں نماز کو ایک قرض سمجھتا ہوں، مثلا نماز کو ایک بوجھ سمجھتا ہوں، ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور جب نماز پڑھ لیتا ہوں تو نماز میں لذت نہیں آتی، نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے کہ بوجھ اتر گیا، قرض اتر گیا۔ ایک نماز کی فکر یہ ہے۔ دوسری نماز کی فکر یہ ہے جو اولیاء اللہ کو ہوتی تھی کہ وہ اس لمحے کے منتظر ہوتے تھے جب تکبیر تحریمہ کہہ کر دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں، دنیا سے لا تعلق ہو جائیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کی تاریں جڑ جائیں۔ وہ نماز کا اس حال میں انتظار کرتے تھے کہ نماز گویا کہ اللہ سے ملاقات تھی، نماز گویا کہ اللہ سے مناجات ہے، نماز گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ ہے، نماز گویا کہ اپنے رب کی سنگت، اپنے رب کی رحمت کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنا ہے۔ وہ نماز کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اور ہم نماز کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں اور ذمہ داری ادا ہو جائے۔ انہیں نماز میں لذت ملتی تھی، ہمیں نماز کے بعد سکون ملتا ہے۔ انہیں مسجد میں پہنچ کر سلسلہ سکون کا جاری ہو جاتا تھا،
اور مسجد سے نکلنے کو جی نہیں کرتا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد سے جب نکل آتے ہیں تو پھر لذت پاتے ہیں کہ چلو نماز ادا کر لی۔ مسجد کی چار دیواری میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ 4 رکعت نماز فرض کے بعد ایسی بھاگم دوڑ ہوتی ہے پیچھے کہ جو بقیہ نماز ادا کرنے والے ہیں ان کی نماز کا خیال بھی نہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو گزرنے والا گناہ گار ہے، مگر نماز پڑھنے والے کی نماز پر کوئی فرق نہیں آتا، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن گزرنے والے کو کوئی احساس نہیں۔ اور پھر زیادہ ہی کرتے ہیں تو اس طرح کر لیتے ہیں کہ بقیہ نماز ادا کرنے والے کے سر پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیری نماز کا احترام میں کر رہا ہوں، ذرا نماز جلدی پڑھ لے تاکہ میں بھی نکل سکوں۔ اس پر بوجھ بن جاتے ہیں، وہ جلدی جلدی بیچارہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، کب میں ادا کروں اور یہ پھر نکلے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا انتظار اور نماز کی فکر کا بڑا فرق ہے، نماز کی ادائیگی کا فرق ہے۔ کسی کی نماز اللہ کے دیدار کا بہانہ اور اللہ کے دیدار کا راستہ ہے، اور کسی کی نمازیں بقول حدیث کے مطابق کسی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ سے مزید دور کر دیتی ہے۔ نماز بھی اللہ سے دور کرتی ہے، جی ہاں، نماز بھی اللہ سے دور کرتی ہے، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان نماز اس طرح پڑھے بے توجہی سے، اور پھر یہ سمجھے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی، اور نماز گویا کہ وہ یہ سمجھے کہ گویا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ اس نمازی کی نماز اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، چونکہ وہ اس زاویے میں تو اپنے آپ کو بہتر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ان بہت سوں سے بہتر ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، اور اس کو اپنی نماز کا یہ خیال نہیں کہ نماز پڑھی بھی تو کیسی پڑھی، بظاہر ان سے بہتر ضرور ہے، مگر ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا بھی تو دور، اللہ پاک سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو روح مردہ ہے اس لیے کہ روح کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ روح کا تقاضا اس وقت پورا ہوگا جب ملکوتی صفات انسان پر غالب ہوں گی، تو فرشتے کی قربت ہے۔ ملکوتی صفات، فرشتوں والی صفات انسان پر غالب ہوں گی تو انسان کی روح زندہ ہوگی۔ ملکوتی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک لمحے بھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے بس وہ حکم پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اگر ملکوتی صفات کے حامل ہونا چاہتے ہو تو پھر طبیعت ایسی بنا لو کہ گناہ نہ ہو بھی جائے تو پھر حال یہ ہو کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اے میرے رب یہ غلطی ہو گئی ہے، میں غلطی کرنا نہیں چاہتا تھا مگر ہو گئی، بشر ہوں، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث پاک میں کہ غلطی ہو تو فوراً آؤ، غلطی ہو تو فوراً آؤ، دیر نہ کرو، اس لیے کہ دیر کرو گے تو دشمن پھر اپنے شکنجے میں لے لیں گے۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، حدیث پاک میں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کرو، اور سب سے نیکی میں پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ پہلی نیکی ہے جو دیگر نیکیوں کا راستہ کھول دیتی ہے۔ ملکوتی صفات کے حامل ہوں گے، روح زندہ ہوگی، لیکن ہم ملکوتی صفات کے حامل نہیں ہیں، میں شیطانی صفات کا حامل ہوں، ملکوتی صفات کے حامل نہیں ہیں، میں شیطانی صفات کا حامل ہوں، ہم شیطانی صفات کے حامل ہیں۔ لہٰذا تکبر، بتائیے تکبر ابلیس نے کیا تھا یا فرشتوں نے کیا تھا؟ تکبر تو ابلیس نے کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اگر ہماری عادت تکبر کی ہے تو ہم ملکوتی صفات کے حامل تو نہ ہوئے۔ تکبر ہے، انانیت ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، دکھلاوا ہے، ریا ہے، بناوٹ ہے، تصنع ہے، دوسروں پر احسان جتلانا ہے،
دوسروں پر احسان اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ دب جائے. یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے. لوگ بھی نیکی کس پیرائے میں کرتے ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. کسی کے ساتھ نیکی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہی، بظاہر نیکی ہے، نیکی اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے احسان میں دب جائے، احسان تلے دب جائے، مغلوب ہو جائے، تاکہ میں اوپر رہوں یہ نیچے رہے. اب نیکی کا پیمانہ ہی بدل گیا. ہمارے بزرگ صفیاء اور اولیاء اللہ اگر اس زمانے میں ہوتے اور ہماری ان کیفیات کو دیکھتے کہ ہماری نیکیوں میں بھی دجل ہے، دجل کا مطلب فریب، نیکی میں بھی دجل ہے، بظاہر نیکی کے اندر بھی نفاق ہے، بظاہر اچھائی میں بھی برائی ہے. بظاہر انسان ظاہری رکھ رکھاؤ کو دیکھے یا اندر کی کیفیت دیکھے تو نیکی میں بھی دجل، اس کی یہ آج ہمارے اس دور کا ایک فتنہ شروع ہو چکا ہے. نیکی میں بھی دجل ہے. آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے. میں آپ کو اپنی فیلڈ کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ ہماری فیلڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے اپنے بیان کا ایک کلپ بنایا اور وہ میں نے سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کر دیا. اب بظاہر دیکھنے والے یہی دیکھیں گے کہ امام صاحب نے ایک اچھی بات، ایک حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، تفسیر ہے، کسی بزرگ کا واقعہ ہے، وہ ہم تک پہنچایا ہے. آپ تعریف کریں گے اور آپ کہیں گے کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اب اس نیکی کے پیچھے دجل اور فریب جو میری نیت اور غلط ارادے میں ہو، وہ شہرت کا ہے. میری تشہیر ہو، میری شہرت ہو، لوگ واہ واہ کریں. میرا کلپ جتنا شیئر ہوگا اور جتنے لوگوں تک پہنچے گا اتنا میرا نفس موٹا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ میری بات سے، میری اس کلپ میں یا اس بیان میں یا اس حدیث سے کئی لوگوں کے دل زندہ ہو جائیں، لیکن ادھر حال یہ ہوگا، میرا حال یہ ہے کہ میری روح مر چکی، میری روح مردہ ہو چکی. بظاہر نیکی ہے مگر نیکی کے اندر بھی شیطانی کارنامہ ہے. بالکل عام سی بات ہے. آج کل تو لوگ نیکی کے پیرائے میں اس طرح کے گناہ بہت کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے تو عمل کا حساب تو ہوگا مگر نیت کا حساب پہلے ہوگا. الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قیامت کے دن بہت بڑے بڑے لوگ عمل لے کر آئیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. تہامہ ایک مشہور پہاڑی سلسلہ ہے عرب میں. تہامہ پہاڑوں کی طرح عمل لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حسالتاً، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بے حیثیت کر دے گا جیسے کہ کسی چیز کو ریزہ 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 کر کے اتنا باریک کر دیا جائے کہ وہ گرد بن جائے، دھول بن جائے. اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں جیسے اعمال کو دھول بنا کر اڑا دے گا. اور ارشاد فرمائے کہ تمہارے کسی عمل کی ہماری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. یا رب العالمین، ہم نے تو بڑے بڑے عمل کیے، ہماری بات سے تو کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، ہم نے تو بڑے نیک کام کیے تھے، آج ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ تمہاری مثال ایسے تھی کہ تم عمل بڑے بڑے کرتے تھے بظاہر، لیکن پس پردہ تمہارے دل کا حال یہ تھا کہ جب تنہائیوں میں جاتے تھے، خلوتوں میں جاتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں میں کود پڑتے تھے. الترغیب و ترہیب میں امام منذری نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا اور بہت سے لفظوں کے ساتھ ذکر کیا کہ تمہارا حال یہ تھا کہ ظاہر تمہارا بہت اچھا تھا، لیکن باطن تمہارا یہ تھا کہ جب خلوتوں اور تنہائیوں میں جاتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں میں چھلانگ لگا کر پڑ جاتے تھے. تأمل ہو، غور و فکر ہو، ایسا بھی نہیں، بے دھڑک بڑے بڑے گناہ کر لیا کرتے تھے. تو روح مردہ ہونا، اس کی بڑی مثال یہی ہے کہ انسان پر ملکوتی صفات نہ ہوں، شیطانی صفات اس پر تسلط پا جائیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں فرمایا کہ ہم اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھے گھروں میں نہ رہیں،
ہم اچھی سواریاں استعمال نہ کریں، اس سے منع نہیں فرمایا. ہمیں منع اس سے فرمایا ہے کہ کسی بھی اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، اگر گناہ میں استعمال ہوں گی تو ناقدری ہے، اللہ پوچھے گا، قیامت کے دن سوال ہوگا. اور اگر اس آنکھ کی نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نعمت بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا. یوں ہی ہر نعمت کا معاملہ ہے. اگر اچھے گھروں میں رہیں، اچھے لباس پہنیں، اچھی سواریوں پر سوار ہوں اور نیت دوسروں کو جلانے کی ہو تو اللہ کے ہاں یہ نعمت ناقدری ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ سورۃ تکاثر کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. مفسرین نے فرمایا کہ جن نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں یوں نہیں پوچھے گا بلکہ یوں پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا، انعام دے گا. اور اگر اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا تو اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے قدر کیوں نہ کی، تو نے میری نعمتوں کو میری نافرمانی میں استعمال کیوں کیا. اس کی وجہ سے پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو نعمتوں کا سوال اس انداز میں ہوگا. محترم معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشیت اختیار کیجئے. ہر لمحہ اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے میرے بندے یہ کام تو کیوں کر رہا ہے. قیامت کے دن تو اللہ پاک نے پوچھنا ہی ہے. تو آج اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیے ہوئے تصور میں رہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جن دوستوں میں بیٹھا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، جو کاروبار کی نئی صورت اختیار کر رہا ہوں، یہ جس سے میرا جو رویہ ہے، اللہ پاک اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. ایک آیت پر اس کا اختتام کرتے ہیں درس کو. اس آیت کو آپ غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف رکھتا ہے، دل میں خشیت رکھتا ہے، اور ہر وقت اس کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہش نفس گناہ کے خیال سے اپنے آپ کو روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ دنیا میں یہ خوشخبری سن لے کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال اور تصور بحال ہو گیا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا. ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان بھی تاکید کے لیے ہے، درمیان میں ہی ضمیر بھی تاکید کے لیے ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. جو جنت کا ٹھکانہ ہی ہو، یہ اس بنیاد پر ہے جب دل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہر وقت تصور رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جسموں کے ساتھ ساتھ اپنی روحوں کی صحت کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روحوں کی صحت اس حال میں ٹھیک رہے گی کہ بیماریوں سے اس کو بچائیں، تکبر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی کو رسوا نہ کریں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، کسی کو خام خواہ بے عزت نہ کر دیں، اور اپنے اوپر نعمتیں ہونے والی نعمتوں کی وجہ کسی کی تذلیل نہ کریں. اللہ پاک کو یہ بہت ناپسند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.